میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف، حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے امریکی ساختہ اسلحہ برآمد۔ افغان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار دہشت گردوں کے زیر استعمال ہیں۔ یوب کینٹ حملے میں بھی امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ امریکی ساختہ ہتھیار افغانستان میں آسانی سے دستیاب۔ ترقی کا سفر جہاں رکا وہیں سے شروع کریں گے، پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے، نواز شریف پرعزم۔ کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے قائد مسلم لیگ نون نے کہا، الیکشن کی تیاری کریں۔ لاہور میں 4 سال بعد پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف نے مرکزی سیکریٹریٹ آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔ نواز شریف مکمل فٹ ہیں، الیکشن میں حصہ لیں گے، رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے بتا دیا۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے۔ سابق وزیر خواجہ سعد رفیق بولے کہ میاں نواز شریف نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ آج بلوچستان اور سندھ کے سیاسی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ہم انتقال نہیں، ملک کی بہتری کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے، شرجیل میمن کے نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید۔ رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا، اب کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ نفرت کو فروغ دینا تھا۔ سندھ میں بلدیات کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی۔ آصف علی زرداری کا انتخابات میں جیت پر عوام سے اظہار تشکر، کارکنان کو خراج تحسین۔ سابق صدر نے کہا کہ عوامی مشکلات کے تھوڑے دن رہ گئے، 8 فروری بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا دن ہوگا۔ مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کو 1 ماہ مکمل، شدید بمباری سے غزہ میں ہر طرف تباہی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ اسرائیلی بمباری سے شہادتوں کی مجموعی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ میں ہر 100 بارود کی خون بو میں شامل۔ اقوام عالم اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش تماشائی، آج بھی اسرائیل کی پناہ گاہوں اور ہسپتالوں کے قریب بمباری، بچوں کے ہسپتال پر بھی اسرائیل کا حملہ، شدید بمباری سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولیات معطل ہو گئیں۔ غزہ کا 1 ماہ میں تیسری بار دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کا جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملہ، بچوں سمیت 3 افراد شہید۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن کے مطابق اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لبنان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے سے متعلق معلومات اور تصاویری شواہد کے ساتھ اقوام متحدہ کو شکایات کریں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی اسرائیلی وزیر کی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایسے بیانات اسرائیلی حکومت کی انتہا پسندی کی علامت ہیں۔ بیان پر اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن کے ارکان میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دیتے ہوئے وزیر کو کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے جاری ظلم و ستم میں اضافہ، کئی ممالک نے صہیونی ملک سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ چاڈ سمیت 8 ممالک اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ چکے۔ وسطی افریقہ ملک چاڈنے نے بھی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ان 8 ممالک میں ترکیہ، کولمبیا، بحرین، اردن، چلی، چاڈ، بولیویا اور ہنڈراس شامل۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان گھمسان کی جنگ، صہیونی فوجیوں سمیت اب تک 1538 اسرائیلی مارے جا چکے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے دعوے کے مطابق حماس نے اب تک 1,500 کے قریب لوگوں کو ہلاک کیا، 240 اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اٹالہ جیل کو نوٹس، خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کیا۔ عدالت میں درخواست چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے دائر کی تھی۔
सानिहा 9 मई की मजम्मत करते हुए कसूर से पीटीआई के रहनुमा नदीम हारून खान सियासत से ही दस्तबरदार। नदीम हारून खान कौमी असम्बली के हल्का NA 131 कसूर से पीटीआई के उम्मीदवार थे। वीडियो पैगाम में नदीम हारून ने 9 मई की मजम्मत करते हुए मुल्क की सानिहा करार दिया। दीन इस्लाम की आड़ में दहशतगर्दी फैलाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के तहत पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की दस्तावेज कुरान पाक, सुन्नत रसूल और आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक मुतफ़िका दस्तावेज है। दस्तावेज 16 जनवरी 2018 को मंजूर की गई। दुनिया भर की तरह LOC के दोनों अतराफ यौम शोहदाए जम्मू मनाया जा रहा है। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने भारत से हिजरत करने वाले कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया। 2 हफ्ते के दौरान 2,37,000 कश्मीरियों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का आज के दिन के हवाले से कहना है कि जम्मू के मुसलमानों की इज्तिमाई नस्ल कुशी की मजम्मत करते हैं। ये कत्ल एक जामे और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। डेंगू के खतरनाक वार। लाहौर में डेंगू बुखार से खातून समेत मजीद 2 अफराद चल बसे। शहर से डेंगू के 85 नए मरीजों की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में 129 मरीज ज़ेर इलाज। मजीद 27 मकामात पर लार्वा तल्फ कर दिया गया। इसराइल ने फलस्तीनियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। अमेरिका ने सेहूनी फोर्सेस के जंगी जराइम पर आंखें बंद कर लीं। सुपर पावर का तेल अवीव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन का कहना है गजा में जंगबंदी से हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी। इसराइल को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आलमी मुतालबात के बावजूद गजा में जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने एक बार फिर फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, आलमी बरादरी के सामने गजा में जो खून रेजी की जा रही है, फलस्तीनी बहन भाइयों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनियों की जाने लेने वाले कातलों का ताक़ुब हम पर फर्ज है। मकबूजा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। दूसरी जानिब ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में एक बार फिर जंगबंदी की अपील कर दी। और वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी। वजीर खेल ने लंकन क्रिकेट बोर्ड के तमाम ओहदेदारों की छुट्टी करा दी। 1996 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान अर्जना को क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अर्जना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अबूरी चेयरमैन मुकर्रर।